نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جویریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اگر سسرال والے آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں چچا وغیرہ تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں؟ دیکھیے، جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں، چچا ماموں وغیرہ، ان کو سلام کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے۔ اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے، کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام نامحرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے۔ بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نامحرم کو، جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شیخ رضوان صاحب نے پوچھا ہے جی، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام بھیجے تو کیا اسے پہنچانا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگ گفتگو کے آخر میں رسمی طور پر بول دیتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام کہہ دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب کوئی آپ سے کہتا ہے نا فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا، آپ کہتے ہیں اچھا، تو یہ وعدہ ہے، تو وعدے کا حکم یہی ہے کہ اس کو پورا کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اگر آپ پورے نہیں کرتے تو ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے مثلا بھول گئے آپ، یا یہ کہ آپ کو حرج ہو رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو سلام کا بول دیا، کس کس کو پہنچاؤں گا میں، تو بہتر تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ فلاں فلاں کو میرا سلام کہہ دیے گا، تو آپ یوں کہہ دیا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد رہا تو سلام پہنچا دوں گا میں۔ اور لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عام طور پر نا یہ بعض دفعہ وعدے کی نیت نہیں ہوتی، کہنے والا بھی رسمی طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا بھی رسمی طور پہ، کہنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ پابند نہیں ہے اور سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں کوئی سلام پہنچانے کا پابند نہیں ہوں، تو یہ قرائن سے پتہ چلے گا کہ یہ رسمی طور پر ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے یا سچی مچی کا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ سچی مچی کا کہا جا رہا ہے، بعض دفعہ انسان تاکید سے کہتا ہے یار فلاں آدمی سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا، وہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ سچی مچی میں کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ اگر آپ نے حامی بھر لی تو پھر آپ پر شرعاً واجب ہے کہ آپ اس کو سلام پہنچائیں، کیونکہ وہ اطمینان کر کے بیٹھا ہے کہ میری طرف سے پہنچا دے گا تو اس کو خوشی ہوگی، تو ایسے موقع پہ یا تو حامی بھرے نہیں یا اس کو پھر پہنچائیں سلام، پھر آپ پر لازم ہے۔ لیکن اگر وہی رسمی طور پر پتہ نہیں اتنے لوگوں کو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتے ہیں اچھا جی یاد رکھوں گا، تو اب بعض دفعہ بھول جاتا ہے آدمی، تو بہت سی چیزیں رسمی طور پر ہوتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی ان کی، اور بہت سی چیزیں سچی مچی میں ہوتی ہیں۔ کھانے کے دوران سلام کرنا یا جواب دینا، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ عبد الرحمن صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، کھانے کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے کھانے والے کی توجہ دوسری طرف بٹے اور وہ کھانے میں خلل واقع ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے ملاقات کے لیے، لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کھاتے ہوئے، تو جب متوجہ ہو ہی گئے تو ایسے موقع پھر سلام کرنا یہ ٹھیک ہے، اور اگر کھانا کھانے والا آرام سے جواب دے سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بہرحال توجہ تو ہو ہی جاتی ہے، جب کوئی نو وارد آتا ہے نا تو توجہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی طرف لوگوں کو خام خواہ میں متوجہ کر رہا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہ آئے آرام سے کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھائے اور بعد میں لوگوں سے ہیلو ہائی کر لے، تو متوجہ لوگوں کو کرنا اپنی طرف یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ غسل میں کان کے چھید میں پانی پہنچانے کا حکم، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ بلقیس بانو انڈیا سے۔ اس سوراخ میں پانی پہنچانا لازم ہے، اگر اس میں پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں ہوگا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بالی کو کان میں جو پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا یوں پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ہلا دیں، 2-3 دفعہ ایسا کریں تو پانی اچھی طرح سے اندر پہنچ جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کیسے ادا کریں؟ میں نے کئی دفعہ سجدے کی آیت پڑھی لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ بعد میں سجدہ کر لیں گے، اس طرح سوچتے سوچتے مجھ پر 100 سے زائد سجدے جمع ہو گئے، اب ان کو ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس بارے میں رہبری فرما دیں،
سعد الرحمن صدیقی حیدر آباد انڈیا سے، 100 سجدے کرنا کیا مشکل کام ہے پوری زندگی میں؟ حیدر آباد صاحب، سوری سعد الرحمن صاحب، حیدرآباد میں شاید ایک سجدے پر پیسے لگتے ہوں، تو 100 سجدے کرنا تو بہت آسان ہے۔ شریعت آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ کنٹینیو ایک ہی مجلس میں آپ 100 سجدے کریں۔ تو پہلے تو میں آپ کو سجدہ تلاوت کا مسئلہ بتا دوں کہ ایک مجلس میں آپ نے قرآن کی ایک آیت کو جتنی بار بھی پڑھا ہو تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ سجدے واجب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے الگ الگ ٹائم پہ یا الگ الگ مجلسوں میں یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے تو آپ پر زیادہ سجدے واجب ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں 100 سجدے اگر ہیں تو ہر نماز کے ساتھ 4-5 سجدے کر لیں گے تو 5 نمازوں میں 5 پنجے 25 ہو جائیں گے، اور اگلے دن بھی 25، تو 4 دنوں میں آپ کی یہ تعداد مکمل ہو جائے گی 100 سجدوں کی۔ تو 5 سجدے ایک ٹائم پہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ یا ایسا کر لیں کسی ٹائم پہ 10 سجدے کر لیے، اگلے دن پھر 10 کر لیے، پھر اگلے دن 10 کر لیے، پھر اگلے دن 10 کر لیے، ایک کنٹینیو، تو آپ کے پورے سجدے ادا ہو جائیں گے، 10 دنوں میں 100 سجدے ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے تو آپ 100 دنوں میں 100 کر لیں، روزانہ ایک سجدہ کر لیں، کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں ہے۔ اب آپ کا سجدہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ پھر اس کے بعد اٹھا ہی نہیں جاتا آپ سے، یا دوبارہ سجدہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنا طویل سجدہ ہوتا ہے، پھر وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اس کے سنتوں کے بعد فوراً سجدہ نہ کریں، کیونکہ فقہا نے اس عمل کو مکروہ لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں میں، ہم نے بھی دیکھا اس کا بعض لوگوں میں رواج ہو رہا ہے کہ وہ مسجد میں جب فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ دین کا حصہ نہ بن جائے، بعد میں لوگ اس کو سنت نہ سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک وقت میں لوگ اس کے بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے تھے، تو اس کو نماز کا حصہ یا لوگ اس کو سنتوں کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ سنتوں کے بعد یہ کام نہ کریں۔ تو ویسے آپ یعنی ایسے ٹائم پہ کر لیں جب اس کو لوگ اس کا نماز کا حصہ نہ سمجھیں، جیسے آپ وقت سے تھوڑا پہلے مسجد چلے جائیں، اذان کے بعد آپ 10 سجدے کر لیں، صحیح ہے نا؟ تو 5 نمازوں میں 50 سجدے ہو جائیں گے، تو بہت آرام سے یہ ممکن ہے۔ لیکن مسجد کے اندر سنتوں کے بعد، یعنی فرض سے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ گھر میں کر لیں جتنے چاہیں۔